لیکن کے باپ دادا کی سلطنت کو انہی تینوں نے توڑا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان نے ان فارسیوں، ان ایرانیوں، ان خبیث رافضیوں کے باپ دادا کی سلطنت کو، ان کی بادشاہت کو انہی تینوں نے توڑا ہے، ختم کیا ہے اور نیست و نابود کیا ہے، اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا پھہرایا ہے۔ تو ان کی جو ساسانی بادشاہت تھی، آج بھی وہ آہ بھرتے ہیں، آج بھی وہ قادسیہ کا بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے یہ تو ان صحابہ کرام کا یہ احترام کرتے، ان کا احسان مانتے، جسے ہم لوگ احسان مانتے ہیں ہندوستان میں رہ کر کے، کہ یہاں تک جو اسلام پھیلا پہنچا ان کی محنت اور ان کی کوششوں سے، تو ایسے وہ بھی احسان مانتے کہ ان کی وجہ سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، اور انہوں نے مجوسیت کا خاتمہ کیا، اور جہاں پر آگ کی پوجا ہوتی تھی وہاں پر توحید کا جھنڈا لہرایا، اور پھر ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے اللہ نے انہیں بھی توفیق دی کہ اسلام میں آئیں۔ تو انہیں تو صحابہ کرام کا، خاص طور سے ابو بکر، عمر، عثمان اور عامر بن عاص، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، ربیع بن حارث، اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے پرسین علاقے کو فتح کیا، عراق کو، خراسان کو، ایران کو، بلاد ماوراء النہر کو، تمام علاقوں کو جہاں پہ فارسی نسل کے لوگ، مجوسی نسل کے لوگ رہتے تھے، ان سب کو فتح کیا، اور ان کی سلطنت اور ان کی بادشاہت جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور جو آگ کی پجاریوں کی نشانی تھی، پہچان تھی، ان سب کا خاتمہ کیا، اور ان سارے علاقوں پر توحید کا جھنڈا لہرایا۔ تو انہیں تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ غم منا رہے ہیں، قادسیہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دوبارہ جو ہے عربوں سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں۔ عربوں سے لینے کا مطلب جو عرب مسلمان تھے، اہل توحید تھے، جنہوں نے ان کی سلطنت کو، ان کی مجوسی سلطنت کو ختم کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، کیسر و کسریٰ جیسی کافر حکومتوں کی جڑ انہوں نے اکھاڑ پھینکا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ اور روافظ، تینوں کے دل میں ان تینوں صحابہ کے خلاف حقد و حسد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی سرزمین میں بلکہ دنیا کے اندر کفر کے تخت کو گرا کر اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے بلند کیا۔ انہی تینوں کے زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے خلافت میں آپ دیکھیں گے ان تمام کی سلطنت جو ہے کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اسلام کی سربلندی ہوئی پورے خطے میں، چاہے وہ ایران ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو، اور وہ تمام علاقے جہاں پر یہ ایرانی اور رومی آپس میں لڑتے تھے، ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی فوجیں ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ تینوں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، یہ روافظ، یہ یہود، یہ نصارہ، اور اسی لیے یہ ان تینوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں، اور اہل بیت میں سے دو چار لوگوں کو لے لینا اور ان سے محبت کرنے کا ناٹک کرنا، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، دکھاوا ہے، ان کا ناٹک ہے صرف۔ اہل بیت ہی سے اگر کو محبت ہوتی تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، جتنے آتے ہیں سب سے محبت کرتے، جس میں 10 20 50 لوگ آتے ہیں صحابہ میں سے، جو کہ اصل ہے، پھر اس کے بعد ان کی نسلیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ تو جو صحابہ اہل بیت میں سے ہیں، ان میں سے جن کی تعداد 50 ہوگی، ان میں سے صرف 2 4 کو لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ ان کے یہاں حقد و حسد ہے، اہل بیت یہ صرف ناٹک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت کا نام اگر نہ لیں تو دیگر صحابہ کو کافر کیسے کہیں؟ تو یہ چند لوگوں کا نام لے کر کے، علی، حسین، فاطمہ، ایسے 2 4 نام لے کر کے یہ دیگر صحابہ پر، کیونکہ ان کی بھی جو فضیلت ہے، حضرت علی کی، حضرت حسین کی، یا جو بھی ہیں، ان کی جو فضیلت ہے وہ سب سے پہلے صحابہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ صحابی کی جو فضیلت ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خاندانی اور یہ رشتہ داری، اقربا، یہ سب نہیں چلتا ہے۔
وہ عمل ہے، عمل کی بنیاد پہ اللہ کے رسول اپنے خاندان کے ایک ایک لوگوں کو بلائے، ایک فرد کو بلا کر کہتے تھے یہاں جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔